بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان پاکستان افطار کی خصوصی ٹرانسمیشن پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نیٹ ورک کا پلیٹ فارم۔ میں ہوں سید فاروق حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں رافع عوان۔ آج خواتین و حضرات 16واں روزہ جو ہے وہ بھی کچھ دیر بعد اختتام پذیر ہو جائے گا، اور آج موسم کے حوالے سے بات شروع کریں تو میرا خیال میں موسم آج بڑا ویریڈ ہے۔ بہت خوشگوار میری ہے۔ کراچی میں ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں یہاں تو بہت شدید گرمی پڑی ہے۔ لاہور میں بھی ہلکی پھلکی بوندا باندی ہوئی ہے، اور اسلام آباد میں تو کانسٹنٹلی بوندا باندی ہو رہی ہے پچھلے کوئی 3-4 گھنٹے سے۔ تو ملک کے کچھ حصوں میں موسم اچھا ہے، کوئٹہ میں بھی موسم بہتر ہے، پشاور میں بھی موسم ابرآلود ہے، صرف کراچی ہے جہاں پہ سورج جو ہے وہ چمک رہا ہے اور گرمی ہے۔ لیکن فاروق، شہری اقتدار کی اگر بات کی جائے تو موسم میرے خیال سے سب سے زیادہ تبدیل یہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر آپ شہری اقتدار میں ہیں اور اگر آپ کو موسم پسند نہیں آ رہا تو ذرا 15 منٹ رک جائیے، بدل جائے گا۔ شہر اقتدار کا موسم بدلتا رہتا ہے، ہاں یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ۔ بالکل جی، خیر یہ تو ان لائٹر وے ہم نے بات کی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی دیکھیں، ماہ سیام میں موسم چاہے جیسا بھی ہو، آئی ایم شیور ہم میں سے بہت سو نے بہت شدید گرمی کے روزے بھی رکھے اور سردی کے روزے بھی رکھے۔ موسم جیسا بھی ہو، اس ماہ سیام کی سپرٹ جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ آپ کو ہر وقت اندر سے زندہ رکھتی ہے، آپ کا دل گرما کے رکھتی ہے، اور آبویسلی اگر باہر کا موسم تھوڑا بہتر ہو جائے، پلیزنٹ ہو، تو آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے۔ بٹ کسی بھی صورت میں جو ماہ سیام کی برکات ہیں یا رحمتیں ہیں، انہیں سمیٹنے میں کسی قسم کی بھی کوتاہی موسم کی وجہ سے نہیں آتی، نہیں برتنی چاہیے، آج تک میں نے دیکھا۔ بالکل ایسے۔ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ آج کا ٹاپک ہے زبان و بیان، ایک تہذیبی اکائی۔ اوکے، اگر ہم بات کرتے ہیں نا فاروق اپنی زبان کی، تو اردو زبان کے لیے مجھے تو بس یہ شعر ذہن میں آتا ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ ریختہ کی بات کر رہی ہیں آپ۔ ہاں جی بالکل۔ تو جب اردو زبان کی بات آتی ہے تو نہ صرف ایک لشکری زبان ہے، بلکہ زبان کسی بھی کسٹم، کلچر، سسٹم، سماج کی جو ہے اکائی کرتی ہے، دکھائی دیتی ہے زبان کے اندر اس سماج کا سسٹم کیا ہے، ان کا رہن سہن، طور طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، ان کا نشست و برخاست، گفتگو، سلیقہ، طریقہ، یہ سب کچھ زبان کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ اور ہماری زبان اگر بات کی جائے تو مغلیہ دور کی بھی یہی زبان رہی ہے، ہر دور میں یہی زبان رہی ہے، اور اردو زبان کے اندر ایک ایسی طاقت ہے کہ اسے لشکری زبان کہا جاتا ہے۔ وہ مختلف زبانوں کے لفظ اپنے اندر سمو لیتی ہے، اور جب آپ بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اسی زبان کا حصہ ہے۔ تو ہماری اردو زبان بہت وسیع ہے، بہت خوبصورت ہے، اور اس کے اندر بہت سے سماج سمیٹے ہوئے ہیں۔ اور پاکستان کے سماج کی بات کی جائے تو ہر 20 کلومیٹر کی مسافت پر تہذیب بدل جاتی ہے، زبان بدل جاتی ہے، کسٹم کلچر بدل جاتا ہے، لیکن جب اردو کی بات آتی ہے تو اگر پاکستان میں 70 سے زیادہ لینگویجز بولی جاتی ہیں تو ان تمام لینگویجز کا جز اردو ہے۔ بالکل جناب، اردو ہماری قومی زبان ہے، نیشنل لینگویج ہے، اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ لشکر اس کے معنی ہے، اور لشکر یعنی کہ بہت سے مختلف زبانوں سے الفاظ کا چناؤ کیا گیا اور ہماری خوبصورت اور میٹھی زبان اردو بنی۔ اور جیسا آپ نے شروع میں کہا زبان و بیان کے حوالے سے، دیکھیں ہر مطلب پوری دنیا کی آبادی دیکھیں تو 8 ارب کے آس پاس ہے، 8 ارب سے تھوڑی سی زیادہ ہی ہوگی، اور ہر خطے کی اپنے ٹریڈیشنز، کلچر، ویلیوز کے حساب سے مختلف زبانیں ہیں، پھر مقامی زبانیں مختلف ہوتی ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے۔ اگر آپ صوبوں کی بات کریں تو سندھ میں سندھی زبان ہے، مقامی زبان وہاں کی لوکل لینگویج، پنجاب میں پنجابی ہے، بلوچستان میں بلوچی ہے، براہوی بھی بولی جاتی ہے، اور خیبر پختونخوا کی بات کریں تو پشتو ہے، اور پھر گلگت بلتستان شینا بولتے ہیں، شینا ان کی اپنی زبان ہے، کشمیر میں کشمیری زبان ہے، ہے، لیکن ایک زبان جس پہ یکجا سب ہیں وہ ہے اردو زبان، جو کہ ہماری رابطے کی زبان، قومی زبان، رابطے کی زبان ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر مطلب جتنا بھی کلچرز ہیں وہ ہب اپنی اپنا ایکسپریشن کرتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے۔ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، جہاں پہ جون سی زبان بولی جاتی ہے وہ ان کے پورے کلچر کی، ان کی روایات کی، ان کی ٹریڈیشنز کی عکاسی کرتی ہے۔ اسی طرح اردو جو زبان جو ہے وہ ہماری عکاسی کرتی ہے۔ تو آج جو ہمارے مہمان ہیں جی وہ بھی اسی حوالے سے بات کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب، یہ اس ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں جو اردو زبان کو فروغ دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، تو ان سے بات کریں گے، ہمارے گیسٹ سیگمنٹ میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ صاحبزادہ پیر عتیق الرحمان صاحب جو کہ سجادہ نشیں ہیں عیدگاہ شریف راولپنڈی کے، مذہبی اسکالر بھی ہیں،
ان سے بھی ہم بات کریں گے آج اس ٹرانسمیشن میں. اور لیکن جو حسب روایت حسب معمول ہم اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں, تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں, اور آج یہ سعادت حاصل کریں گے قاری منیب علی قادری. جی قاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما.
وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم جزاک اللہ. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، اب اس کے بعد کیا کہیے. آگے بڑھیں گے. نعت رسول مقبول کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری ساجد علی قادری. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ. تلا تم خیز خیدر یا بور میں ہے میری کشتی، تلا تم خیز خیدر یا بور میں ہے میری کشتی، نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ، نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ. فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت. نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ، نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ. گناہگاران امت کا خجل ہونا سزا پانا، گناہگاران امت کا خجل ہونا سزا پانا. تیری رحمت کو کب ہوگا گوارا یا رسول اللہ، تیری رحمت کو کب ہوگا گوارا یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت خوب قاری ساجد علی قادری. میرے خیال میں غالباً دونوں بھائی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ نے جانا کہیں نہیں، اسٹے ٹیونڈ. رمضان پاکستان، رمضان
एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेक बुक, वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। इस मुबारक माह रमजान का दूसरा अशरा बाइस मग़फ़िरत है। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। जिधर वो आली मकाम रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान राफ़िया आवान और मेरे साथ मौजूद हैं आपके हर दिल अज़ीज़ सैयद फ़ारूक हसन। बहुत शुक्रिया राफ़िया। और मेरे ख्याल में मेहमानों का हम तारुफ़ कराते चलें, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करना चाहती हैं? नहीं, आप स्टार्ट करें। अच्छा जी, मैं स्टार्ट करता हूँ जी। हमारे साथ जी साहबजादा पीर अतीकुर रहमान साहब, सजादा नशीं ईदगाह शरीफ रावलपिंडी, और बहुत से लोगों की अकीदत है, स्पेशली रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो हल्का अहबाब बहुत बड़ा है, और हमारी बड़ी सादत है कि आज पीर साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और हम बात करेंगे रमज़ान के दूसरे अशरे के हवाले से जिससे हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, अशरा मग़फ़िरत उस हवाले से, और माह सियाम की बरक़ात के हवाले से। पीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम मज़हर साहब। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम मज़हर साहब की बड़ी खदमात हैं उर्दू ज़ुबान के हवाले से। इस वक्त वो डायरेक्टर जनरल हैं, एक ऐसा इदारा हेड कर रहे हैं जो उर्दू ज़ुबान की फ़रोग़ के लिए बनाया गया है। यकीनन हर मुल्क में अपनी कौमी ज़ुबान को फ़रोग़ देने के लिए ऐसे इदारे मौजूद होते हैं, हमारे यहाँ भी है। तो हम इनसे पूछेंगे कि इनका इदारा एग्जैक्टली किस तरह काम करता है, क्या फ़ोकस्ड अप्रोच है, और उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ देने के लिए, उसकी तरवीज के लिए क्या क्या इक़दाम करता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का। अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ जी तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल कादरी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। और जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ट्रांसमिशन के कहा कि क्योंकि अब माह सियाम में 13 या 14 रोज़े ही रह गए हैं, बहुत तेज़ी से ये अख्ताम की तरफ जा रहा है, जिसका तमाम मुसलमानों को दुख भी होता है, क्योंकि जब माह सियाम आता है तो हम बड़े जश्न से इसका इस्तकबाल करते हैं और हम सोचते हैं कि शायद ये रहेगा, काफ़ी अरसा रहेगा, लेकिन वक्त तो वक्त है, वो गुज़र ही जाता है। तो इसी तरह माह सियाम भी गुज़र रहा है, तेज़ी से गुज़र रहा है। तो हम माह सियाम की फजीलात और बरक़ात के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और किचन सेगमेंट की जानिब भी जाएंगे।
آج کے کچن سیگمنٹ میں موجود ہیں ہمارے ساتھ اریج فاطمہ، اور دیکھتے ہیں کہ اریج کے کچن میں آج کیا پک رہا ہے. جی اریج. جی بہت شکریہ. آج پاپا سیلس کے کچن میں تیار ہو رہا ہے باربیکیو اسپیگیٹی. اچھا یہ اسپیگیٹی ہم بنا رہے ہیں اور ان کے لیے جن انگریڈینٹس کی ہمیں ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے 3 طرح کے ساسز. سب سے پہلے ہمیں چلی ساس چاہیے، ٹومیٹو ساس چاہیے جس کو عام الفاظ میں ہم ٹومیٹو پیوری بھی کہتے ہیں، اور جو کی انگریڈینٹ ہے باربیکیو اسپیگیٹی کا وہ ہے باربیکیو ساس. ساتھ میں ہمیں چیری ٹومیٹوز چاہیے ہوں گے، ریڈ لیٹس چاہیے ہوگی، سالٹ، بلیک پیپر، وائٹ پیپر اور اسپینچ چاہیے ہوگی جس کی ہم گارنشنگ کریں گے باربیکیو اسپیگیٹی کے اوپر. اب یہ باربیکیو اسپیگیٹی کس طرح سے ہم تیار کرتے ہیں، اس کی کون سی ٹرکس ہیں، کون سی ٹپس ہیں، آپ نے کس طرح سے گھر میں ڈفرینٹ ساسز جو ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں کس طرح سے تیار کرنا ہے، یہ سب کچھ آپ کو میں تب بتاؤں گی جب ہماری اسپیگیٹی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بالکل ہمیشہ رکھ دیتے ہیں کہ ہم یہ بعد میں بتائیں گے آپ کو. آگے بڑھتے ہیں. جی بالکل. سب سے پہلے صاحبزادہ صاحب سے میرا خیال میں بالکل. اس سے پہلے کہ ہم سر ماہ صیام کے حوالے سے پوچھیں، پہلے ذرا تھوڑا عیدگاہ شریف کے حوالے سے بتائیے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے نام تو سنا ہے لیکن ہم اس کی تاریخ کے بارے میں اور اس کے امپورٹنس کے حوالے سے کم لوگ جانتے ہوں گے. عیدگاہ شریف بیسیکلی 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے جو دین اسلام کی خدمات کو پیش کر رہا ہے، مخلوق کی خدمت میں سب سے آگے ہے الحمدللہ. عیدگاہ شریف میں ہمارے جو مشائخ ہیں ان کو اذن حاصل ہوا ہے مدینہ منورہ سے کہ جب قبلہ عالم خواجہ خواجگان حافظ عبدالکریم صاحب مدینہ منورہ میں تشریف لے کے جائے گئے، جو ہماری عیدگاہ شریف کے بانی ہیں، سب سے بڑے بزرگ ہیں. جب وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ اب مدینہ آ گئے ہیں تو یہیں رکھ لیں، مدفن بھی مدینہ کا عطا ہو جائے. تو جب انہوں نے یہ خواہش کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ صاحب آپ پنڈی چلے جائیں، ہم نے آپ سے وہاں ڈیوٹی لینی ہے، لیکن یاد رکھیں جو آپ جہاں آپ کی قبر بنے گی ہم مدینہ شریف سے ٹکڑا عطا فرمائیں گے. تو یہ بیسیکلی مدینہ شریف سے ہمیں عطا ہوا ہے عیدگاہ شریف. اور یہ عیدگاہ شریف جو ہے تقریباً 100 سال سے زیادہ خدمات دے رہا ہے پاکستان بننے سے پہلے سے ماشاءاللہ. اور اس کے پیچھے جو سلسلہ ہے ہمارا حضرت مجدد الف ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملتا ہے، ان سے پیچھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور ان سے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ جاتا ہے. تو یہ سلسلہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ. ابھی بھی آپ کی دین کے حوالے سے خدمات اسی طرح جاری ہیں. جی الحمدللہ ہر حوالے سے، چاہے وہ علمی حوالہ ہو، چاہے وہ دینی حوالہ ہو، چاہے وہ خدمت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ دسترخوان کے حوالے سے ہو، ہر لحاظ سے یہ عیدگاہ شریف کو شاں رہتا ہے. جی صحیح. عتیق صاحب سے یہ بھی ہم جاننا چاہیں کہ اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے کہ کس طریقے سے آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، کتنے ہی لوگ آتے ہیں آپ کے در پر فیض یاب ہوتے ہیں. بہت سے لوگ مسائل لے کر آتے ہیں، جی بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جن کو آپ خود فیض دینا چاہتے ہیں، تو کس طریقے سے آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ ہر شعبے سے ہر کوشش ہوتی ہے کہ ہر حوالے سے دین کی خدمت کی جائے. اگر کوئی اپنا مسئلہ لے کر آیا ہے، روحانی علاج و معالجے کے لیے آیا ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم یکساں خدمت ادا کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر دین کے لیے آیا ہے، اللہ کے ذکر کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس کو ذکر کی ترتیب کا بتایا جاتا ہے. قبلہ عالم خواجہ خواجگان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے کہ ذکر تو ہم کر رہے ہیں لیکن وہ جو منزل حاصل ہونی چاہیے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہی. تو قبلہ عالم فرماتے تھے کہ یہ لکڑیاں بھی لے کر آیا ہے اور یہ جلانے کا سامان بھی لے کے آیا ہے، میں نے تو صرف چنگاری لگانی ہوتی ہے فقیر. تو وہ اللہ کے ذکر کی جو چنگاری دل میں جلانی ہوتی تھی وہ قبلہ عالم کے ہاتھ سے جلا کرتی. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے دین کی خدمات ہیں، جیسے کہ مدارس کا کام کیا جا رہا ہے پورے پاکستان کے اندر. الحمدللہ ہمارے مدارس ہیں، مساجد ہیں جس کے اندر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات کو یکساں لے کے جایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہے ہمارے جس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو یا امت مسلمہ کو یا ہماری اہل سنت کو کسی مقام پہ ضرورت ہے، اس کے لیے ہم خدمت کے لیے وہیں پہ کھڑے ہوں. بہت شکریہ. اچھا جی پروفیسر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم نے یہ دیکھا جب میں نے ٹیلی ویژن شروع کیا تھا تو اردو زبان پہ بڑا فوکس ہوتا تھا. تلفظ ٹھیک کرنے پہ ہمارے اساتذہ ماشاءاللہ بہت ہم نے سیکھا بھی ان سے. پھر آہستہ آہستہ تھوڑا زمانہ ماڈرن ہوتا گیا اور ایک ٹرم جو ہے وجود میں آئی اسے منگلش کہتے ہیں، یعنی انگلش اور اردو کا مکس منگلش. اور یقیناً آپ کے لیے تو بہت تکلیف دہ ہوگا کیونکہ جس ادارے میں آپ کا کام تو اردو کو فروغ دینا ہے.
تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ادارہ، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، کب سے یہ وجود میں آیا ہے اور کیا اہداف ہیں اس کے؟ فاروق صاحب، ایک تو بہت شکریہ اس اہم موضوع پر آپ نے مجھے بھی موقع دیا بات کرنے کا۔ معاشرہ جن چند ستونوں پر قائم ہے ان میں سب سے اہم زبان ہے۔ ابھی بھی ہم جو تبادلہ خیال کر رہے ہیں اس کا واحد ذریعہ ہماری زبان ہے۔ صحیح۔ یہ جتنا خالص ہوگی تمام ڈائمنشنز پہ معاشرتی ترقی پہ اس کا فائدہ ہو۔ ٹھیک۔ چینی ایک دانشمند اور اسکالر آپ نے انٹلیکچوئل تھے کنفیوشس، جی جی، یقیناً سنا ہے۔ ان سے پوچھا گیا یہ کہ آپ اگر مملکت کے سربراہی آپ کو دے دی جائے تو آپ سب سے پہلا کام کیا کریں؟ تو اس نے جواب دیا تھا کہ میں سب سے پہلا کام لوگوں کو لفظ صحیح معنی میں استعمال کرنا سکھاؤں گا۔ لفظ کی، اس کے صحیح معنی کی اور اس کے تلفظ کی بہت اہمیت ہے، اور ہم اس میں احتیاط نہیں کرتے، اس سے کنفیوژن پھیلتی۔ مثلاً علامہ اقبال کے ایک شعر میں ایک لفظ ہے جو انہوں نے منتظر کہا ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو منتظر کا معنی ہے جس کا انتظار ہو رہا ہو، مفعول ہے۔ لوگ اس کو غلطی سے منتظر پڑھتے ہیں۔ منتظر کا معنی ہے انتظار کرنے والا۔ وہ حقیقت منتظر خدا ہے، وہ حقیقت مطلق ہے۔ اقبال خدا سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ انسان اور مخلوق اے خالق تیرا انتظار کر رہی ہے، تو ہمیں نظر آپ لباس مجاز۔ جب اس کو آپ غلط تلفظ سے کوئی بھی پڑھے گا اس کے معنی بدل جائیں گے۔ اس بنا پر کسی زبان کا خالص ہونا، اس کا صحیح تلفظ کے ساتھ بولا جانا انویزیبلی سوسائٹی کو کئی طرح سے ترقی کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے سمجھدار تھے اور واقعی یہ بصیرت اور ویژن والے تھے، جو ایک ترقی یافتہ کسی ملک میں جو کام ہونے چاہیے انہوں نے کیے ہیں۔ ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم شاید ان کو اس طرح ترقی کی راہ پر گامزن نہیں کر سکے۔ اس پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ضیاء الحق کے دور میں ادارہ فروغ قومی زبان، جس کا نام ہے آج نیشنل لینگویج پروموشن ڈپارٹمنٹ، یہ مقتدرہ قومی زبان کے نام سے قائم ہوا جی، اور اس کے پہلے جو سربراہ ہیں وہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی مقرر ہوئے، جو خود ضیاء الحق صاحب کے بھی استاد تھے، اور جن کی ایک بڑی اہم کتاب ہے دی اسٹرگل فار پاکستان، دا اسٹرگل فار پاکستان۔ ہاں، دا اسٹرگل فار پاکستان، یہ غیر معمولی پاکستان کی تحریک پر، اور یہ کراچی میں ہوتے تھے۔ ان کا مقام اور فضیلت تمام پاکستانیوں کے لیے مسلم ہے، غیر متنازع طور پر مسلم ہے۔ تو ان کو اس کا سربراہ بنایا گیا کہ پاکستان کی جو سماجی ترقی ہو، اس میں جو زبان اور ادب اور ثقافت اور فنون لطیفہ کا کردار ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ ہے اور جڑے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی کوئی ویژنری اور اسکالرلی اپروچ والا اور بصیرت والا آدمی اس کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ تو یہ شروع ہوا، اس کا بنیادی کام تھا کہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے کہ بالآخر ہماری قومی زبان ہی ہماری سرکاری زبان ہونی ہے، تو اس کے لیے تیاری کی جائے۔ مثلا خط کتابت بہت سی مختلف زبانوں میں ہوتی ہے، جدید زبانوں میں بھی ہوتی ہے، انگریزی میں بھی رائج ہے، تو اس کے تمام خطوط کے ممکنہ اردو تراجم کیے جائیں۔ پھر بہت سی ایجادات کسی ملک میں آ رہی ہوتی ہیں سوسائٹی میں، ان ایجادات کے نام بنیادی طور پر اسی زبان میں ہوتے ہیں جس ملک میں وہ ایجاد ہوئی ہو، اس کے مقامی زبان میں، قومی زبان میں نام تیار کرنا۔ ڈاکٹر صاحب اسی میں ایڈ کر دیجئے، جیسا کہ آپ بات کریں قومی زبان کی، تو آنے والے وقت میں کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سرکاری زبان میں جو خط و خطابت ہوتی ہے وہ اردو میں ہوگی؟ ایک تو یہ ہے حکومتی پالیسیوں کا اس کے ساتھ۔ ہمارا جو ادارہ ہے وہ بھی الٹیمیٹلی سوسائٹی ڈیولپ کر رہی ہوتا ہے۔ ہمارے گورننس کی تاریخ 76 ایئرس، یہ خطہ موجود تھا، یہ ملک موجود تھا، اس کے عوام، اس کی لوگ اور اس کی زبان، ثقافت سب کچھ موجود تھی، لیکن جو
हुकूमती निज़ाम शुरू हुआ, उसकी तारीख ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 76 ये साल। पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक है डॉक्टर अच्छा, साहब, आपकी ये- जानिब दोबारा भी आएंगे, माजरत चाहती हूँ। हमारे तीसरे जो गेस्ट हैं हम उनको भी इंट्रोड्यूस करवा दें, फिर हमने ब्रेक पे भी जाना है। हमारे साथ अल्लामा मोहम्मद इकबाल कादी साहब आप मौजूद हैं, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आपसे जानना ये चाहेंगे कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है ना, तो सब हर एक शख्स ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़जीलतें हासिल की जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा नेमतें और रमज़ान मुबारक की बरकतें और सातों से महजूज़ हुआ जाए। अब चूँकि वक्त कम और मुकाबला सख्त है, पीछे 13 या 14 रोज़े रह गए हैं, तो ये महदूद वक्त के अंदर किस तरीके से मुसलमान इबादतें करें कि अल्लाह को राज़ी करें? अल्लाह ताला ने ये जो 3 अशरे रखे हैं हम उम्मत मुसलमान के लिए, ये भी एक कैसा प्यारा अल्लाह ताला ने इनको डिवाइड किया है। पहला रहमत का अशरा, फिर मग़फ़िरत का, फिर जहन्नम से आज़ादी का। तो ये अशरे रखने का मतलब ही उलमा फरमाते हैं यही है कि अगर पहले 10 दिनों में हमारे अंदर कोई कमियां रह गई हैं, वो क़ियामुल लैल है, उसके अंदर कुछ सुस्ती रह गई है, तो आइंदा क़ियामुल लैल में पाबंदी की जाए। तलावत कुरान पाक है, उसमें अगर कोई कमी रह गई है तो तलावत कुरान पाक इस्तिकामत के साथ की जाए। दीगर वज़ाइफ हैं, यानी कि दूसरे अशरे में इस्तिग़फ़ार कसरत से किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं रोज़ाना अपने रब से 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार तलब करता हूँ। तो इस तरह यानी कि अपने आप को उस सांचे में डाला जाए कि जो कमियां रह गई हैं उनका जायज़ा लेके आइंदा अशरे, आइंदा दिनों के अंदर वो उसके अंदर कोई ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की जाए कि जो इबादत से पुर अय्याम है वो गुजारे जाएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं ना कि मैंने 30 दिन का इतिकाफ़ किया, पहले 10 दिन का इतिकाफ़ किया, वही की गई कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लैलतुल क़द्र है वो पहले अशरे में नहीं है। फिर मैंने दूसरे अशरे का इतिकाफ़ किया, फिर मुझे वही आई कि पहले अशरे में लैलतुल क़द्र नहीं है। फिर मैंने तीसरे अशरे का इतिकाफ़ किया। तो गोया रमज़ान का पूरा महीना ही नेकियों की सेल का महीना है कि हर दम हर लम्हा जो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समेटने की कोशिश की है और पूरा महीना आपने इतिकाफ़ किया। और इसीलिए आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत को अगर पता चल जाए कि रमज़ान की अफादियत, इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है, तो मेरी उम्मत ख्वाहिश करे कि या रब्बल आलमीन सारा साल ख़त्म ही ना हो रमज़ान, महीना रमज़ान का ही रहे, सारा साल रमज़ान ख़त्म ही ना हो। सुभान तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जो अय्याम रह गए हैं, पता नहीं ज़िंदगी के अंदर दोबारा ये महीना आए या ना आए, तो इसको अच्छे तरीके से सही, ज़बरदस्त। अच्छा पीर साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, अशरा मग़फ़िरत जो दूसरा अशरा है, इसकी अहमियत और ख़ुसूसियत के हवाले से मैं चाहूँगा ज़रा आप थोड़ी सी रोशनी भी डालें अपने बयान के ज़रिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान शरीफ जो है हमें तक़वे का दर्स देता है। तक़वा यानी कि खौफ खुदा। ये रोज़ा भी जो है ये हमें तक़वा सिखाता है। बेशक। यानी कि आपके पास पानी मुयस्सर है, कोई देख भी नहीं रहा, लेकिन आप क्यों नहीं पी रहे? क्योंकि अल्लाह आपको देख रहा है। आपके पास खाना मुयस्सर है, आपको कोई देख नहीं रहा, आप खा क्यों नहीं रहे? क्योंकि अल्लाह आपको देख रहा है। ये जो खौफ खुदा का दर्स है, ये हमें रमज़ान सिखाता है और ये हमें तक़वा सिखाता है। आपका जो रोज़ा है वो ना सिर्फ खाने पीने का रोज़ा है, बल्कि आपकी ज़ुबान का भी रोज़ा है, आपकी निगाह का भी रोज़ा है, आपकी समात का भी रोज़ा है। आपकी ज़ुबान का रोज़ा ऐसे है कि आपने कोई बदगोई नहीं करनी, आपने कोई ऐसी ज़ुबान से अल्फाज चुगली नहीं करनी, गीबत नहीं करनी, कीना नहीं करना, बहतान नहीं लगाना, कोई ऐसा अमल नहीं करना जिससे ज़ुबान से किसी को शर पहुँचे। इसी तरह कुरान के अंदर आता है कि जब तुम्हारे से कोई बहस करे तो तुमने कहना क़ौलू सलामा, बस तुम पे सलाम है। इसी तरह निगाह की है, इसी तरह समात की है, क्योंकि सुनना नहीं, गीबत ना तो करनी है ना सुननी है। इसी तरह निगाह की जो है उसका भी रोज़ा है कि आपने कोई ऐसी चीज़ देखनी नहीं है कि जिससे आपको गुनाह हासिल होता है। और अगर आप इन चीज़ों की एहतियात नहीं करते तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है मुझे उस शख्स के भूखे प्यासे रहने का कोई फ़िक्र नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई अहमियत नहीं कि जो गुनाहों से नहीं बचता। सही।
اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا مجھے کوئی اور اس کے اگر فاقہ ہو گیا نا وہ تو پیر صاحب پھر خالی بھوکا پیاسا بالکل اگر آپ دیکھیں نا آپ کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھانے پینے کا روزہ رکھ لیتے ہیں باقیوں کی احتیاط نہیں کرتے، لیکن یہ اسلام کا حسن ہے، یہ رمضان کا حسن ہے کہ ہمیں زبان کا، آنکھ کا، کان کا، ہر چیز کا روزہ رکھنے کی وہ تاکید کرتا ہے، اور یہ تقوی کے اندر شمار ہوتا ہے کہ خوف خدا کے اندر. اور اگر اس چیز سے آپ احتیاط نہیں کرتے، اس کے برعکس دیکھ لے کہ جو لوگ احتیاط کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا، ایک جگہ فرماتا ہے میں ہوں اور ایک جگہ فرماتا ہے اس کی جزا میں دوں گا. اگر رب اس کی جزا خود ہوتا ہے تو فرماتے ہیں نا کہ من کان للہ کان اللہ، جس کا من کان للہ جس کا رب ہو جاتا ہے، من کان للہ جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے، جو رب کا ہو جاتا ہے اور جس کا رب ہو جاتا ہے اس کا سب ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں نا کہ جنت کے اندر طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی، جنت کے اندر ایک لقمے کے 70 ذائقے ہوں گے، حوریں ہوں گی، قصوریں ہوں گی، طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی، لیکن سب نعمتوں سے سب سے اعلیٰ اور افضل نعمت جو ہوگی وہ رب کا دیدار ہوگا. اس نعمت سے اعلیٰ نعمت جو لطف اس کے دیدار میں حاصل ہوگا نا وہ کسی چیز میں حاصل نہیں ہو سکتا. تو جس من کانا للہ روزہ رکھنے سے اللہ حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کا دیدار حاصل ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور یہ روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، اور یہ تقویٰ ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے سکھایا، یہ تقویٰ ہمیں صحابہ کرام نے سکھایا. صحابہ کرام کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ گشت فرما رہے ہیں اور آپ کسی گھر کے باہر سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں مکالمہ ہو رہا ہے، ایک ماں اور ایک بیٹی کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے. بات کیا ہو رہی ہے کہ ماں یہ دودھ ہے تو اس میں پانی نہ ڈال، کہ عمر نے منع کیا ہے. ماں نے کہا عمر کون سا ہمیں یہاں دیکھ رہا ہے؟ تو اس بچی نے کہا کہ ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. اللہ تو ہر یہ تقوی کی جو ہے ہمیں مثال صحابہ سے ملتی ہے. فرماتے ہیں اگلے دن صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے پہ پہنچ کے دستک دی، اس کو باہر بلایا تو وہ خوف زدہ ہوگی، لگتا ہے عمر کو ساری بات کا پتہ چل گیا ہے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، میں اپنے بچے کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے ایک تقوی والی بچی چاہیے تھی. رات میں نے تمہاری گفتگو سے اندازہ لگایا کہ تمہارے اندر خوف خدا ہے، تمہارے اندر تقوی ہے، میں اپنے بچے کا رشتہ تمہارے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. تو یہ تقوی جو ہے یہ ہمیں صحابہ سے درس ملا. یہ تقوی جو ہے جس تقوی کا ذکر میں کر رہا ہوں کہ رمضان کے اندر جو ہمیں رمضان تقوی سکھاتا ہے، یہ ہمیں اولیاء اعظام سے بھی ملا. بالکل بالکل. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا تو وہ دریا کے کنارے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک سیب دریا سے بہتا ہوا آ رہا ہے. اس نے چونکہ بھوک کا عالم تھا وہ سیب کھا لیا. سیب کھانے کے بعد اس کو خیال آیا کہ یار یہ کہیں چوری تو نہیں کر لی، کہیں میں نے یہ غلط تو نہیں کر دیا. اب وہ پانی کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، چلتا 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 اس باغ کے پاس پہنچا کہ جہاں پر اس سیبوں کا باغ تھا، اس کے مالک سے ملا. اسے جا کے کہا کہ یار بات اس طرح ہے کہ میں نے ایک تمہارا سیب کھا لیا جو پانی میں بہتا ہوا آ رہا تھا. اس نے کہا کہ یار یہ بندہ کوئی تقوی والا لگ رہا ہے. اس نے کہا مجھے معافی عطا فرمائے. انہوں نے کہا میں معافی تمہیں نہیں دوں گا، میری کچھ شرائط ہیں. انہوں نے کہا کیا شرائط ہے؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے پاس تمہیں اتنا عرصہ خدمت کرنی پڑے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب معافی تو لینی ہے. اللہ دیکھیں نا جو معاملہ دنیا کے ساتھ، دنیا انسانوں کے ساتھ ہے، اس کی معافی انسانوں سے ہی مانگنی پڑے گی. صحیح ٹھیک ہے نا. لوگ کئی دفعہ کرتے ہیں دکھ دیتے ہیں انسان کو اور معافی رب سے مانگ لیتے ہیں. عتیق صاحب بہت خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں، آپ حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں، ہم بات کو یہیں سے جوڑیں گے. ناظرین اس وقت ایک بریک پہ ہم نے جانا ہے، واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے رمضان پاکستان. Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک.
इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेकबुक, वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम हज़र साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आपसे पहले बात हो रही थी, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपने मकासद के हवाले से बताया, अहदाफ क्या हैं आपके, उस हवाले से बताएं। और हमारा आज का टॉपिक ज़ुबान और बयान है कि यानी आप किस तरह से अपने कल्चर की, अपनी ट्रेडिशंस की, अपनी वैल्यूज़ की जो है अक्कासी करते हैं अपनी ज़ुबान की। जी फ़ारूक साहब, मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ बात हमारी मुनक़ते हुई। दुनिया में कोई ऐसी सोसाइटी, कोई मुल्क, कोई रियासत नहीं जिसने अपने तहज़ीब व तमद्दुन, अपनी सकाफ़त, अपने फ़नून लतीफ़ा, अपने ज़बान और अदब से गहरा ताल्लुक़ कायम रखे बग़ैर तरक्की की हो। इसकी चेक कर लें, मालूम तारीख़ में मुमकिन नहीं। ये जिन लोगों ने दुनिया में नुमायाँ काम किए हैं, उनका अदबी ज़ौक़ था, फ़नून लतीफ़ा का ज़ौक़ था, उससे इमेजिनेशन स्ट्रांग होती है, उससे इंसान का तख़य्युल स्ट्रांग होता है। मैं एक सिर्फ आपको मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान के मईशतदान नुमायाँ थे जिनकी दुनिया ने फॉलोइंग की, डॉक्टर महबूबुल्लाह। अच्छा, मुझे अपने तौर पर एहसास होता था कि बिलाखिर क्या बात थी कि एक तरक्की पजीर मुल्क का एक आदमी, जिसने जनूबी कोरिया ने इसके 5 साला मनसूबा पाकिस्तान का लिया था। तो हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस कराई जिसमें एक स्कॉलर ने फैज़ अहमद फैज़ की शायरी के अंग्रेज़ी तराजम पर मजमून पढ़ा। वो अंग्रेज़ी तर्जमा महबूबुल्लाह ने किया था। मेरा मसला हल हो गया उससे। अच्छा, मैंने ये लिटरेचर शौक़ से पढ़ा है और ज़ौक़ से पढ़ा है। और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसका तस्वुर एक शायर और अदीब ने नहीं। इस मुत्तहिदा हिंदुस्तान में बहुत बड़े इंजीनियर थे, बहुत माहिर मुआशियात थे और कई माहिर ज़राअत थे, लेकिन और पाकिस्तान से, मुसलमानों से कमिटेड भी थे, मुखलिस भी थे। लेकिन ये तय है कि चूँकि इमेजिनेशन उसका कभी होना है, अल्लामा इकबाल ने अपनी बसीरत और विजन से, मुताले से, और उसको इल्हाम भी मैं यकीन रखता हूँ इसका होता था, उसने ही पाकिस्तान का तस्वुर दिया और इसको अमली शक्ल अल्लामा की रहनुमाई में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दी। जिस मुल्क का तस्वुर की बुनियाद ही एक शायर और अदीब ने दी है और वो बन गया और प्रैक्टिकली चल रहा है, और मैं समझता हूँ हम दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि ये बड़े बड़े स्कॉलर्स का है कि मायूसी कुफ्र है, और ये बिल्कुल ठीक है। इसलिए जो ज़बान का मकाम है, मर्तबा है, वो बिल्कुल मुसल्लम है, उसके साथ है। और आप एक बात वजाहत से बयान नहीं करते, या मैं एक बात वजाहत से बयान नहीं करता, तो यकीनी बात है सुनने वाला भी इसको वजाहत से नहीं समझता और इस पर अमल भी वजाहत से नहीं होता। तो दुनिया ने तरक्की अपनी ज़बान और तमद्दुन के करीब रह के की है। अंग्रेज़ी लिंगुआ फ्रैंका है, टेक्नोलॉजी की ज़बान है। अब मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़ हैं, सिर्फ एक नहीं। आप में से, आप कुर्ब जवार में हम सब का देख लें, हम एक ज़बान नहीं जानते, कई ज़बानें जानते हैं। लेकिन जो हमारी कौमी ज़बान है, इसको एक कौमी शऊर के साथ सब लोगों को इसको सही तलफ़्फ़ुज़ से बोलना और सही मानी और मफ़ाहीम के साथ समझना चाहिए और इस पर फ़ख्र करना चाहिए। आप दुनिया में देख लें, फ्रांस है, चाइना है, इन सब ने बिलाखिर अपनी ज़बानों से तरक्की की है। तो हमें भी इसको, जो इदारा है हमारा, जो आपने बुनियादी सवाल किया, इसका काम है कि हुकूमत को
اور قوت نافذہ کو وہ سب تیاری مکمل کر دینا جس سے وہ اس زبان کو حتیٰ کہ سرکاری سطح پر بھی نافذ کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہماری سوسائٹی امبیلنس ہو گئی ہے، ایک اعتدال تھا ہماری سوسائٹی، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اب بچوں کو صبح اسکول بھیجتے ہیں، وہ اپنا اسکول کا بنیادی کام مکمل کرتے ہیں، پھر اکیڈمی میں چلے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہم نے اپنے بچوں سے بچپن چھین لیا۔ ہمارے بچپن میں تو ہم بہت سا وقت کھیلتے بھی تھے اور مشاعروں میں شرکت کرتے تھے اور تقریری مقابلوں میں بزم ادب ہوتی تھی۔ یہ جن لوگوں نے سلیبس بنائے ہیں، جن لوگوں نے ہمارا تعلیمی نصاب تشکیل دیا ہے، وہ بہت ہی دانا اور سمجھ والے تھے۔ انسان کی شخصیت میں اعتدال قائم کرنے کے لیے اسے سماجی علوم، خاص طور پر زبان، ادب، فلسفہ اور تاریخ پڑھنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اس کی سوال میرا اہمیت بھی ہے، آپ سے، یہ براہ راست نہیں، اس کا بالواسطہ تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرا بھی آپ سے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں ہم جب اردو زبان بولتے ہیں تو ہم بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، کیونکہ ہماری اپنی زبان ہے، رابطے کی زبان ہے، گفت و شنید کرتے ہیں، چاہے ہم سڑک پہ کھڑے ہوئے کسی ٹھیلے والے سے بات کر رہے ہیں یا کلاس روم میں اپنے استاد سے بات کر رہے ہیں۔ جب انگریزی زبان کی بات آتی ہے اور سرکاری لینگویج کی بات آتی ہے کہ یہ ایک سرکاری زبان بھی ہے، تو دنیا بھر میں ہم نے دیکھا، ہم 10 ایگزامپلس دے سکتے ہیں، چائنیز ہو یا جاپنیز ہو یا یورپ کی وہ زبانیں جو اپنی زبانیں بول رہے ہیں اور ترقی یافتہ ہیں۔ تو یہ بات تو یہیں پر واضح ہو گئی کہ زبان اگر اپنی ہے، وہ سائن بورڈز پہ بھی لگی ہوئی ہے، وہ لینگویج بھی ہے، وہ کریکولم کا حصہ بھی ہے، وہ خط و کتابت اور سرکاری زبان بھی ہے، تو کامیابی تو اسی کے اندر مضمر ہے۔ ہم کیوں پیچھے رہ گئے اس میں؟ ہم کیوں نہیں اس زبان کو اپنا سکے مکمل طور پر؟ دیکھیں، ہم اور بھی بہت سی چیزوں میں پیچھے رہ گئے۔ مجھے بعض اوقات دوست کہتے ہیں میں نے پرشین لٹریچر پڑھا کہ بھئی اس کا استعمال اور اس کا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں ہم فزکس کا کون سا استعمال کر رہے ہیں، کیمسٹری کا کون سا، انجینئرنگ کا؟ بنیادی طور پر جو علامہ اقبال نے ہمیں درس دیا ہے کہ ہمیں خودداری اور غیرت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، وہی قوم کو آگے بڑھا لینے والی ہے۔ ہم نے بھی دیکھیں، ہمارے سلیبس ٹھیک ہے، ہمارے نصابات ٹھیک ہیں، ہمارے بچے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، اور یہ بھی آپ کو علم ہی ہے کہ پاکستان دنیا میں سب سے اوپر والے ملکوں میں ہے جن کی زیادہ آبادی نوجوان ہے، 65% کے قریب تقریب۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ان کو صحیح معنی میں جو زبان بھی پڑھ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک زبان کی کاسٹ پر دوسری پڑھائی ہے، کچھ زبانیں ٹیکنالوجی کی زبان ہو، کچھ زبانیں سائنس کی، ٹیکنالوجی کی زبان، ان کے ساتھ ڈیل دانائی سے کرنی چاہیے۔ ترقی یافتہ ملک جو ہمارے قرب و جوار میں بھی ہیں، وہ بھی پہلے مرحلے میں مختلف اور خاص طور پر ترقی یافتہ زبانوں میں لکھی گئی کتابوں کے تراجم کراتے ہیں۔ صحیح، ہم اس پر بھی، ہمارے ہاں جو ہمارا ادارہ ہے، اس میں ایک لینگویج پروسیسنگ لیب ہے، لیبارٹری ہے، جو 3 کام کر رہی ہے۔ یہ پروجیکٹ 3 سال پہلے منظور ہوا۔ ایک تو یہ کہ ایک پرنٹڈ ورژن ہے کسی چیز کا، یہ اس کو سکین کر کے ایڈیٹیبل کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ہم کو 80-85% ایکیوریسی تک آ گئے۔ دیکھیں، پرانی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، آپ ان کو دوبارہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو کھول کے ان کو کمپوز کر سکیں یا وہ، تو یہ بالکل احتیاط سے سکین کر کے اس کا ایڈیٹیبل ورژن تیار کر دیتا ہے، اور اس کی ایکیوریسی فنکشنل نہیں ہو سکی یہ لیبارٹری ابھی تک ڈاکٹر یہ صاحب؟ فنکشنل جون تک مکمل ہونا ہے، اس کا بیٹا ورژن تیار ہے۔ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت سی سسٹم ہیں جو سافٹ ویئر آپ کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ آپ بولتے جائیں اور وہ لکھتے جائیں۔ ہم نے اس کا ایک سافٹ ویئر تیار کیا ہے جو ہمارے اپنے انڈیجنس اس پر ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے آپ بولتے جائیں تو یہ نوٹ کرتا جائے گا، اس کے بعد آپ اس کو پرنٹ کریں۔ تیسرا ہم کام کریں جو سب سے زیادہ اہم ہے، وہ ہے مشین ٹرانسلیشن۔ مشین ٹرانسلیشن ہے، آپ نے ایک ان کو ٹیکسٹ دیا، ایک متن دیا، یہ اس ٹیکسٹ کو اردو زبان میں ترجمہ کر دے گی، اس کی بھی 90% ایکیوریسی تک۔ بالآخر تو اس کو رواں کرنے کے لیے آپ کو ہیومن انٹرونشن چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ ممکنہ حد تک وہ کام کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ کام گوگل بھی کر دیتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سافٹ ویئر ہے یہ بغیر آن لائن کنیکشن کے کام کرتا ہے۔ اس کو آپ اپنے لیپ ٹاپ میں، اپنے کمپیوٹر میں
انسٹال کر دیں. یہ اویلیبل ہے یہ ایپ؟ اویلیبل یہ جون تک اویلیبل ہو جائے گا. جون تک مختلف ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں, ہم ہی کر. کیونکہ آپ اگر اپنی زبان کو, جس کے بارے میں بہت سارے دعوے ہم بیٹھے بیٹھے کر لیتے ہیں کہ جی یہ نافذ کیوں نہیں, اور یہ پہلے اس کا پریکٹیکل کام تو کریں. ہم اس کو وہ مجازی مدار میں نہیں لے آئیں گے, آن لائن مدار میں نہیں لے آئیں گے تو آپ آگے بڑھ نہیں سکیں گے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہماری جو تہذیب و تمدن ہے, جو ہماری ثقافت ہے, اس پہ ہم سب کو فخر ہے اور اس سے فخر سے استعمال بھی کرنا چاہیے. ہماری قومی زبان ہے, اور آپ نے بہت صحیح کہا کہ باقی علوم بھی حاصل کریں. ٹھیک ہے, جیسے انگلش لینگویج ہے, اوبویسلی بہت سے کورسز ایسے ہیں, فزکس, کیمسٹری. اگر آپ نے آگے فردر اسٹڈیز کے لیے باہر جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اس میں آپ فلوئنسی ہو. تو اگر آپ نے خالی اردو میں تعلیم حاصل کی ہوگی اور انگلش کو بالکل آپ نے اگنور کیا ہوگا تو دنیا کی دور سے پیچھے رہ جائیں گے. میں تو پہلے ہی فاروق صاحب یہ عرض کر چکا کہ ڈاکٹر صاحب اس پہ ٹاپک پہ بات کریں گے. ایک چھوٹی نیوز بریک ہمیں لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کرتے ہیں. خواتین و حضرات ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ نے جانا کہیں نہیں, اسٹے ٹیونڈ. رمضان پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں سید فاروق حسن. خواتین و حضرات, یہ لائیو افطار ٹرانسمیشن آپ پی ٹی وی نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے ہدیہ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری عاشق انجم صاحب. وہ میں ان سے درخواست کروں گا کہ سعادت حاصل کریں. وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جان مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. عرش کی عقل وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. عرش کی عقل عرش پہ تازہ چھیڑ چاڑ, فرش پہ ترپا دھوم دام. عرش پہ تازہ چھیڑ چاڑ, فرش پہ ترپا دھوم دام. کان جدھر لگائیے تیری ہدایت
दास्तान है कान जिधर लगाई है तेरे दास्तान है मुझसा से कार कौन उनसा शफी है कहाँ मुझसा से कार कौन उनसा शफी है कहाँ फिर वो तुझी को भूल जाए दिल ये तेरा गुमान है पेशे नजर वो नो सजदे को है दिल बेकरार पेशे नजर वो नो बहार सजदे को है दिल बेकरार रोकिए सर को रोकिए हाँ यही इम्तहान है रोकिए सर को रोकिए हाँ यही इम्तहान है सुभान अल्लाह अर्श की अकेल दंग है चरख में आसमान है जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है सुभान अल्लाह जनाब मोहतरम कारी हुसैन अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आशिक हुसैन अंजुम। और अब हम एक ख़वातीन हज़रात आपको लेके चलेंगे, एक अफ्तारी का अरेंज किया गया है पाकिस्तान टेलीविज़न ने ज़कात फाउंडेशन के साथ, तो उस पर भी हम आपको लाइव लेके चलेंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे चाहूँगा अपनी बात आप कंप्लीट करें। एक परसेप्शन ये है कि अगर हम कौमी ज़बान उर्दू जो है उसे पूरी तरह अपनाते हैं तो शायद एक मिस परसेप्शन मैं तो कहूँगा, शायद बाकी इल्म में हम पीछे रह जाएं और दुनियावी रेस में जो साइंस में तरक्की हो रही है हम शायद उस तरह से पार्टिसिपेट ना कर सकें। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? एक तो फ़ारूक साहब मेरी बात है जो तय है कि हम अपनी ज़बान में जल्दी तरक्की करें। दूसरा ये कि दुनिया के जिन ममालिक ने तरक्की किया क्या उन्होंने दूसरी ज़बानें इस्तेमाल की हैं या तरक्की याफ्ता? ये एक बैलेंस और एतदाल ज़रूरी है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जो साइंस टेक्नोलॉजी की ज़बान है उसको छोड़ दें, उसको भी अख्तियार करना चाहिए। बड़े सग़ीर के लोगों को ये एक इम्तियाज़ है कि हम दुनिया भर में उनकी ज़बान से बात कर सकें, लेकिन अपनी कौमी ज़बान को वो मकाम दे के ही हम आगे बढ़ सकेंगे। दुनिया ने यही तय किया है, सो हमें भी बिलाखिर इसी तरफ जाना पड़ेगा। बेशक बेशक। पीर अतीक साहब, आपसे सर वो आप बड़ा ज़बरदस्त वाक़या सुना रहे थे, मैं चाहूँगा उसे मुकम्मल कीजिए। जी मैं सेब के बाग वाला आपने बताया कि जब उन्होंने कहा कि नहीं आपको जी मैं अर्ज़ ये कह रहा था कि ये रमज़ान शरीफ जो है हमें तक़वे का दर्स देता है। रोज़ा भी हम रखते हैं तो ये हमें तक़वा सिखाता है, खौफ खुदा सिखाता है कि हमने अल्लाह को हर जगह होता हुआ मालूम करना है कि वो हमें देख रहा है। उसके खौफ से हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसके खौफ से हम खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे। और ये तक़वे का दर्स हमें सहाबा ने भी सिखाया, जैसे मैंने हज़रत उमर फ़ारूक का वाक़या आपको अर्ज़ किया। इसी तरह ये हमें औलिया अज़ाम से भी मिलता है कि एक शख्स जैसे पानी के पास से उसने एक सेब खा लिया और फिर वो तलाश में चला गया कि इसका मालिक कौन है।
اور جب وہ باغ میں پہنچا مالک سے ملا تو اس نے کہا کہ یہ میں نے تمہارا سیب کھا لیا ہے، تم مجھے اس کی معافی دے دو۔ تو اس نے کہا کہ بات اس طرح ہے کہ تمہیں میرے پاس کچھ عرصہ جو ہے نا خدمت کرنی پڑے گی۔ جو ٹائم متعین ہوا تھا اس کے مطابق وہ وہاں پہ اس نے خدمت کی، اور خدمت کے بعد انہوں نے پھر جا کے عرض کیا مالک سے کہ آپ مجھے معافی دے دیں کہ میں نے آپ کا ایک سیب، آپ اندازہ کر رہے ہیں واقعے سے کہ ایک سیب کھانے کی عوض اس نے اتنا عرصہ خدمت کی۔ کہا ایک سیب میں نے کھا لیا ہے، مجھے معافی دے دو۔ اور کہا نہیں، ایک شرط اور ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو زبان سے گونگی ہے، کانوں سے سن نہیں سکتی، آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھ پاؤں اس کے نہیں ہیں، تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی، نکاح کرنا پڑے گا۔ اس نے سوچا کہ اب میں نے اتنی جد و جہد جہاں کی ہے تو مجھے آپ کی یہ شرط بھی قبول ہے۔ وہ اس نے شرط قبول کی، ان کا نکاح ہوا، اور جب وہ پہلی مرتبہ کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت دوشیزہ بیٹھی ہے جو آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، کانوں سے سن سکتی ہے، کھا پی سکتی ہے، چل پھر سکتی ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہے۔ تو انہوں نے فوراً واپس آئے، یہ بھی تقوی کا حصہ ہے کہ فوراً واپس آئے، انہوں نے کہا یہ میری وہ اہلیہ نہیں لگتی جو آپ نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ ہی کی اہلیہ ہے، یہ زبان سے اس لیے گونگی ہے کہ آج تک اس نے نامحرم سے گفتگو نہیں کی، یہ کانوں سے اس لیے سن نہیں سکتی کیونکہ نامحرم کی آواز اس کے کانوں تک آج تک نہیں پڑی، یہ آنکھوں سے دیکھ اس لیے نہیں سکتی کیونکہ آج تک اس کی نگاہ غیر محرم پر پڑی نہیں، یہ پاؤں سے اس لیے چل نہیں سکتی کیونکہ قدم کبھی گھر کی دہلیز سے باہر نہیں گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی اور جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رکھا گیا۔ حضور غوث پاک کے جو والدین کا یہ واقعہ، یہ بھی تقوی کی بنیاد پہ ہے کہ ہمیں یہ اولیاء عظام سے بھی یہ تقوی حاصل ہوتا ہے، اور یہ تقوی جو ہے ہمیں یہ رمضان شریف کا حسن ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے حوالے سے بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان، جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا الشعبان الشہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں شعبان کو تمام مہینوں پہ ایسے برتری حاصل ہے جیسے حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء پہ برتری حاصل ہے، سبحان اللہ۔ اور رمضان المبارک کو ایسے تمام مہینوں پہ برتری حاصل ہے کہ جس طرح خالق کو اپنی مخلوق پہ برتری حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ پیر عتیق صاحب یہیں سے بات کا سلسلہ جوڑیں گے، ہمیں پھر ایک بریک پہ جانا ہے۔ ہم نے ایک لائیو افطاری جو ہے اس کا زکوٰۃ فاؤنڈیشن کا پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ کولیبریشن ہے، تو وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے کٹ کریں گے، آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، اسٹے ٹیونڈ۔ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ اور پی ٹی وی اکیڈمی کے اشتراک سے یہ دسترخوان سجایا گیا ہے، اور یہاں پر بیٹھے ہیں بہت سارے مسلمان جنہوں نے رکھا ہے روزہ، اور وہ اب سے کچھ دیر بعد افطار کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کنٹری ہیڈ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ۔ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ دسترخوان جس کا اہتمام روزانہ کیا جاتا ہے اور کئی سالوں سے کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ویژن کیا ہے؟ کتنے بڑے پیمانے پر یہ دسترخوان سجائے جا رہے ہیں، اور کفالت کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ اپنے مال میں سے آپ کچھ حصہ روزہ افطار کرایا جائے، تو کتنا بڑا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موٹو ہے جس پہ آپ مسلسل کام کر رہے ہیں کتنے سالوں سے؟ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ بیسیکلی زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ دنیا کے 40 ملکوں میں کام کر رہی ہے، جس میں سے ایک پاکستان بھی ہے۔ تو پاکستان میں ہم نے اس دفعہ رمضان کا یہ جو بابرکت مہینہ ہے، اس میں یہ کوشش کی کہ اسلام آباد کے اندر جتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے آپ کو پتہ ہے، اور ان حالات کے اندر جو ہے ہم وہ طبقہ کہ جو بڑی مشکل سے اپنے روز و بسر جو گزارتا ہے، تو اس کے لیے کس انداز سے جو ہے نا ان کی ہیلپ اور سپورٹ کی جائے تاکہ اچھے طریقے سے رمضان جو ہے ان کا گزر سکے۔ ہمارے ہاں اس وقت جو ہے نا وہ 3 جگہوں پر مسلسل جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر افطار کا پروگرام ہے۔ ایک پی ٹی وی اکیڈمی اور اس کے سلم ایریاز جو ہیں وہاں ہے، اور ایک بری امام جو ایک بڑا سلم ہے، بڑا ایک کچی آبادی ہے، اس جگہ جو ہے وہ تقریباً 70 سے 80 لوگوں کو ڈیلی افطار کا انتظام کیا ہے۔ وہاں ڈسیبل ہیں، بیوہ خواتین ہیں، اور معذور لوگ وہاں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور وہاں یہ ڈیلی طور پر انہیں کرتے ہیں افطار۔
ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं GMPTV एकेडमी इमरान बशीर सिद्दीकी साहब, उनकी जानिब भी बढ़ेंगे। इमरान साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ा विज़न है ये कि तमाम लोगों को अफ्तार कराया जाए, और आपके इश्तराक से, आपकी मौजूदगी बजाते ख़ुद आप मौजूद होते हैं अफ्तार में, कैसा महसूस करते हैं? परवरदिगार की बाबरकत रहमतों में आप जो है ना। शुक्रिया आपको। और ये मेरा माशाल्लाह इस साल जो 38 साल से मैं रोज़े रख रहा हूँ, और ये मेरी ज़िंदगी की पहली इफ्तार है जो मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं कर रहा, और इन लोगों के साथ कर रहा हूँ PTV एकेडमी में। एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेकबुक, वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। लाहौर में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के नाजरीन अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोज़ा इफ्तार किया। रमज़ान पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ सैयद फारूक हसन। जल्दी से हम किचन जाएंगे और अरीज आप बताइए कि डिश तैयार हो गई है और क्या है। जी बिल्कुल, बारबेक्यू जो स्पैगेटी है वो तैयार हो गई है, और अब आप देख रहे हैं कि नुमान इसके ऊपर जो है वो चीज़ डाल रहे हैं। अच्छा, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। हमने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें हमने अपने चिकन फिले जो है उसको फ्राई किया, शैलो फ्राई किया, और उसी के ऊपर हमने सॉल्ट, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर जो है उसी टाइम पे डाल दी। दूसरे पैन में हमने अपना पास्ता लिया, और पास्ता में हमने अपने तमाम सॉसेस को शामिल किया, जो टोमेटो सॉस था, चिली सॉस था और बारबेक्यू सॉस था, हमने उसी स्पैगेटी के अंदर डाला, और फिर चिकन फिले के छोटे छोटे पीस किए हमने और उसको पास्ता के साथ मिक्स कर दिया। इस तरह से हमारा पास्ता जो है वो तैयार हो गया है। आप इसको अपने घरों पर तैयार करें और एंजॉय करें। सही, बहुत शुक्रिया अरीज, थैंक यू वेरी मच। अलामा मोहम्मद इकबाल कादी साहब, सर आपसे आज वक्त हम ज़्यादा नहीं आपको दे सके, माफ़ी चाहता हूँ, लाइव ट्रांसमिशन थी। अलामा साहब ये बताइए, एतकाफ़ के हवाले से एक सवाल है, एक हमारे व्यूअर ने किया है, वो ये उसने कहा है कि ये ताक रातों में आखिरी अशरे में एतकाफ़ शुरू होता है, तो एक ऐसा स्पिरिचुअल लिंक जो अल्लाह ताला के साथ आपका डायरेक्ट पैदा होता है, तो पूरे माह सियाम में क्यों नहीं, या फिर दूसरे अशरे से क्यों नहीं शुरू होता है, आखिरी 10 अशरे में क्यों शुरू होता है? चूँकि इसकी शाह साहब फ़जीलत बरकत ज़्यादा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो इरशाद फरमाया ना कि लैलतुल क़द्र को आखिरी 10 रातों में तलाश कर। एक तो वजह यह है, और दूसरा उनजिला फ़ीहिल कुरान, ये लैलतुल क़द्र वो रात इसमें रखी गई कि जिसमें कुरान करीम नाज़िल किया गया है। और दूसरा फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद इरशाद फरमाया है कि लैलतुल क़द्र को ताक रातों में तलाश करो, तो वो भी आखिरी अशरे में है। और इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो 10 दिनों का इतिकाफ़ करता है, अल्लाह ताला उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। यानी फ़जीलत और मर्तबे के लिहाज से आखिरी अशरे को हर लिहाज से ही बहुत ज़्यादा फ़जीलत हासिल है, और ये दोज़ख से, जहन्नम से आज़ादी का एक अशरा है। इसलिए ज़्यादा जो फोकस है वो इस पर किया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इतिकाफ़, तिलावत कुरान पाक, क़ियामुल लैल और ताक रातों में अल्लाह ताला की रियाज़त से ज़्यादा रियाज़त और इबादत की जाती है, और अपने रब को मनाने के लिए खासुल ख़ास एहतमाम किया जाता है। सही सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, जल्दी से क्लोजिंग रिमार्क्स,
اس ادارے کو مزید ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ایسی چیز ہے جو کرنی چاہیے جس سے ہماری قومی زبان زیادہ سے زیادہ فروغ پا سکے؟ ایک تو یہ ہے جی، ہم اس کا کام کر رہے ہیں. میں نے جیسے ابھی آپ سے بات کی کہ ہمارے ہاں 3 ادارے ہیں. ایک کراچی میں ہے اردو ڈکشنری بورڈ، ایک لاہور میں ہے اردو سائنس بورڈ. یہ مرکزی دفتر یہ ہے. ہم نے ایک 22 جلدوں کی ڈکشنری چھاپی ہے، اردو لغت چھاپی ہے. اچھا، یہ قابل فخر بات ہے. میرے علم کے مطابق کسی اسلامی ملک کے پبلک سیکٹر یا حکومتی ادارے نے اپنے ملک کی زبان کی 22 جلدوں کی ڈکشنری نہیں چھاپی. ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، ریوائز کر رہے ہیں، اپڈیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ کئی ٹیکنالوجی کی چیزیں آ گئی ہیں. جو ہم ان ٹیکنالوجی کی چیزوں کو لے آئیں، یہ یعنی ہماری ضرورتیں ہیں، ہمارا ایم اور آبجیکٹیو ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ایک فرہنگ اصطلاحات تیار کرنی ہے. جدید ترین ٹیلی ویژن کی بہت ساری چیزیں، مثلا ایک بچی نے ابھی جو گفتگو کی ہے، وہ بلیک پیپر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا تو حکومت کی پالیسی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. بڑے آرام سے کالی مرچیں اور سرخ مرچیں بھی کہی جا سکتی ہیں، یار کوئی سمجھ بھی سکتا ہے، اس کو آسانی سے سمجھ بھی سکتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو وہ چیزیں جو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ آ رہی ہیں، اس کے اپنی زبان کے مقامیت کے تحت اس کا مقامی رنگ دے کے نام رکھنے چاہیے اور اصطلاحات ان کی بنانی چاہیے. پھر یہ ہے کہ ہم وہ تحقیقی کام کر دیں اور وہ ثقافتی اور ادبی پروگرام بھی کریں جس میں دلکشی اور دلچسپی ہو، تاکہ لوگ اس طرف مائل ہوں اور قومی زبان کو مزید اور ہم اہم کتابیں رونمائی بھی کرتے ہیں وہاں پہ. زبردست. بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا صاحبزادہ پیر عتیق الرحمان صاحب کا، پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم اظہر صاحب کا، اور علامہ محمد اقبال قادری صاحب کا. قیس صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو کئی بار ہمیں وقت کی کمی ہوتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اور وسیع ٹاپکس ہیں، موضوعات ہیں، ان پہ ہم مزید بات بھی کر سکتے ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سید فاروق حسن اور رافع اوان کو دیں اجازت. فی امان اللہ. Pakistan